نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم یہ سلسلہ امت مسلمہ کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے شروع کر رہے ہیں، جو خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے ساتھ ہی سمجھایا اور پیش کیا جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کی دنیاوی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو بہت قیمتی اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ غذا ہے، لباس ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، بیماری کی صورت میں علاج معالجہ ہے۔ ان ساری چیزوں کی اہمیت مسلمہ ہے، مگر ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی، زیادہ اہم اور زیادہ ضروری چیز وہ انسانوں کے لیے عقیدہ توحید ہے۔ یہ چیزیں مادی اگر انسانوں کو نہ ملیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی دنیا کا نقصان ہو جائے گا، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر عقیدہ توحید نہ ملے، عقیدہ توحید انسان کے پاس نہ ہو، چھن جائے، تو انسان کی دنیا بھی برباد اور ہمیشہ والی زندگی بھی یقیناً برباد ہو جائے گی۔ اور اصل زندگی مسلمانوں کی وہ دنیا والی نہیں ہے، وہ آخرت والی زندگی اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے۔ تو وہ عقیدہ توحید کے بغیر کسی اور چیز سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، سنور ہی نہیں سکتی، بن ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھنا آسان ہے ہر انسان کے لیے کہ کتنی قیمتی چیز ہے عقیدہ توحید مسلمانوں کی زندگی میں۔ اگر میں کہوں کہ یہ انسانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، نہ یہ مبالغہ ہوگا۔ جان چلی جائے انسان کی تو اعمال برباد نہیں ہوتے، اور اگر عقیدہ توحید چلا جائے، عقیدہ توحید میں شرک کی امیزش ہو جائے تو زندگی کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہم، ضروری اور قیمتی چیز عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی اور اولین پہلی بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ ہر کلمہ پڑھنے والے پر عقیدہ توحید کو سمجھنا اور اسے اپنانا، توحید کا اقرار کرنا، اس کو اپنانا، یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اس فریضے سے کوئی انسان مسلمانوں کا مستثنی ہے ہی نہیں۔ عقیدہ توحید جتنا اہم ہے اتنا ہی آج کے دور میں مسلمانوں نے اس کو غیر اہم اور غیر ضروری سمجھ رکھا ہے۔ بے شمار مسلمان، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو عقیدہ توحید کا مکمل طور پر پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، معمولی طور پر بھی وہ عقیدہ توحید کو نہیں جانتے۔ تو ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، ان کی عاقبت کو درست کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور سامعین سے، ناظرین سے التماس کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس سلسلے کو سنیں گے، تمام ویڈیوز کو دیکھیں گے، انشاءاللہ الرحمن ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، عاقبت بھی یقیناً بہتر ہو جائے گی، اور ان کے علم کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن سامعین کا، ناظرین کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اور وہ زندگی میں پچھتائیں گے نہیں کبھی بھی کہ ہم اس سلسلے کو نہ دیکھتے تو ہم کوئی اور کام اس سے بہتر کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ الرحمن ان کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اختیار میں اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں مبعوث فرمائے، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا
اور ہر ایک پر اللہ رب العالمین نے یہ وحی کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی، رسول اور پیغمبر دنیا میں بھیجے، ہم نے ہر پیغمبر کو نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انا، مگر میں ہوں، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے میرے، فاعبدون، تم سب کے سب میری ہی عبادت کرو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے جس چیز کی وحی کی، کسی نبی کو اس وحی سے مستثنا رکھا ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کی نظر میں یہ کتنا اہم مسئلہ اور کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو وحی کی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 صدیاں گزر گئی تھیں، اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کی عبادت میں شرک کا نام و نشان اور تصور دنیا میں موجود نہیں تھا۔ پھر 10 صدیوں کے بعد، صحیح حدیث کے یہ الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، 10 صدیوں کے بعد شیطان نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر شرک کا آغاز کر دیا، شرک کی ابتدا کر دی۔ تو سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید کے لیے توحید کی ساتھ ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر جو مبعوث ہوئے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ سے زیادہ جتنے بھی نبی آئے، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو وحی کی۔ یہ ہر نبی کو اس چیز کی وحی کرنا، اس عقیدے کی اہمیت اور اس کے دنیا میں سب سے قیمتی ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ اور کوئی قوم اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایسی نہیں چھوڑی جس قوم کو اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیج کر یہ دعوت نہ دی ہو کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا رب العالمین نے سورہ نحل کی 36 نمبر آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اس حکم کو دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، پرہیز کرو، طاغوت کی عبادت سے اجتناب اختیار کرو، اجتناب کرو۔ یہ حکم دے کر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قوم کے لیے بھیجا، نہ کسی نبی کو اس دعوت سے مستثنا کیا اور نہ ہی کسی امت کو اللہ رب العالمین نے جتنی امتیں دنیا میں پیدا کیں ان کو اس دعوت سے مستثنا کیا۔ یہ بات اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔